الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مثى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواہ مسلم. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سایہ تلے ہیں. تو ایک فقیر الحال شخص کھڑا ہو گیا، بولا اے ابو موسیٰ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا؟ فرمایا ہاں. تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، پھر بولا تم کو سلام وداعی کرتا ہوں. پھر اپنی تلوار کا غلاف توڑا، اسے پھینک دیا، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف چل پڑا. اس سے دشمن پر حملہ کیا حتیٰ کہ قتل کیا گیا. مسلم. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں تلواروں سے مراد یا ان کے سائے سے مراد جہاد کے تمام ہتھیار ہیں. چونکہ اس زمانہ میں جہاد زیادہ تر تلواروں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. فرنٹ لائن جو ہے وہ تلوار ہوا کرتی تھی. جیسے آج کل فرنٹ لائن جو ہے وہ مشین گنیں ہیں یا بندوقیں ہیں، زیادہ فوج ہوتی ہے ہر دور میں. اس لیے یہاں خصوصیت سے تلواروں ہی کا ذکر فرمایا، یعنی فرنٹ فوج کا ذکر فرمایا. آج کل بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، راکٹس ہیں، میزائل ہیں، بے شمار چیزیں آ گئی ہیں. تو جہاد میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مراد یہ ہر وہ ہتھیار جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہاں وہی تلوار جو بھی جہاد میں استعمال ہوتا ہے. اس زمانے میں تلواریں تھیں اور اس لیے تلواروں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا. ان تلواروں سے مراد تو کفار کی تلواریں ہیں جو وہ غازی مسلمانوں کے مقابل کھینچیں، یعنی یا تو یہ بھی ہے، یعنی ان تلواروں سے جنت بہت قریب ہے، ان تلوار سے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. یا پھر یہ کہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں ہوں کہ وہ قتال کرتی ہیں، کافروں کو جہنم واصل کرتی ہیں. جس سے فرمایا گیا نا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہاں یہ بھی مراد ہے. اور خود مجاہدوں کی اپنی تلواریں بھی ہیں یا کفاروں کی تلواریں، مراد یہ دونوں کی سے ہی مجاہد کو ہی ثواب ہونا ہے. چاہے وہ اپنی تلوار چلائے، اور ظاہری بات ہے مجاہد ہے، جنت اسی کے لیے ہے. اگر واپس لوٹتا ہے تو غازی ہے، اگر شہید ہو جاتا ہے تو یقیناً کافر کی تلوار سے ہی شہید ہوگا نا. بلکہ یہاں تک کہ اپنوں سے بھی اگر کسی گولی وغیرہ سے شہید ہو جائے تب بھی شہید ہی ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی جب مجاہد تلوار سونتتے نکال کر ہوا میں لہراتے کفار پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو گویا جنت ان کے تلواروں کے سایوں میں ہوتی ہے، اور سایہ میں تو خود مجاہدین ہیں
اس وقت وہ جنت میں ہی ہیں، مگر پہلی جو توجیہ ہے وہ کافی مضبوط ہے، کبھی مرقات نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اب اس مقبول بندے کا نام معلوم نہ ہو سکا، جو سنتے ہی جہاد میں چلا گیا، کوئی فقیر انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو شکستہ حال بھی ہوگا، اس جہاد میں آیا اور یہ بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سوال جواب جو کیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے، یعنی ایک صحابی رسول، کیا تم بلا واسطہ خود حضور انور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یا کہ کسی ذریعہ سے تم نے یہ فرمانے عالی سنا ہے یا تم تک پہنچے؟ یہ اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا یا سنی سنائی بات ہے، اور یہ کیا فرمان بھی یقینی ہے؟ یعنی اس نے تصدیق کی، یقین کیا۔ تو جو اس کے ساتھ جہاد میں لوگ آئے ہوئے تھے، جہاد میں تھا نا، جوش آ گیا پھر جب سنا، تو اب اس نے پھر تلوار نکالی، خول پڑے پھینکا، دوستوں کو الوداعی سلام کیا، کود گیا میدان جنگ میں کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، لوٹ کر آنے کا ارادہ نہیں ہے، الوداعی تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، قبر میں زیارت ہو، موت کے بعد زیارت ہے۔ آئی نسیم پوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھینچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل میں اس کے بعد سما گئی۔ اب چونکہ تلوار نیام میں ہوتی ہے، اس کا غلاف میں ہوتی ہے، اس کے غلاف کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اس نے تلوار نکالی اور غلاف توڑ ہی دیا کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے واپس نہیں آنا، قتل کرتے 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 یہاں تک کہ میری شہادت ہو جائے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن نیت دیکھیں اس کی کتنی کمال کی ہے، اب مارنا اور مر جانا ہے۔ یہ اصل میں شوق شہادت، جذبہ شہادت۔ حضرت زرع ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر زرہ پہنے جہاد کرتے تھے، یعنی کسی کی تلوار سینے پر لگے تو زرہ نہیں ہے، ننگے سینے بغیر حفاظت کے جہاد کرتے تھے۔ شوق شہادت جو ہے عاشقوں کا، ان کے ایسے ہی حالات ہوا کرتے ہیں۔ اب تلوار نکالی، میدان جنگ میں گھس جاتا ہے، بہادری کی جور دکھاتا ہے، سینہ تان کے کافروں پہ حملے کرتا ہے، کھاتا ہے، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے۔ ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ یہ حدیث عزیزان گرامی قدر مسلم کے علاوہ احمد ترمذی نے بھی روایت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ موجزن رکھے، تمام مسلمانوں میں صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔